جاتا ہے. آپ کیا کہتی ہیں سلیقے کی سٹوری؟ سلیقے کی سٹوری بہت مزیدار ہے جتنی سننے میں آ رہی ہے. اچھا میرا جو ہے وہ سب جیسے سمجھتے ہوں گے کہ بھائی ڈاکٹر ہے تو وہ شروع سے پڑھائی اور ساری چیزیں, لیکن ہم لوگ 3 بہنیں تھے اور یہ کہ میں سب سے بڑی, تو وہ ان بلڈ تھا شروع سے. اور فادر جو ہیں وہ میرے بہت اسٹرکٹ بھی تھے اور بہت آرگنائز تھے, تو ان کو یہ ہوتا تھا کہ پلیٹ میں کوئی چیز نہ بچے. اگر بھنڈی بھی کھائی ہوئی ہے تو بھنڈی کا ایک دانہ بھی وہ نہ ہو, پلیٹ بالکل صاف ستھری ہو اور اپنی پلیٹیں آپ نے واپس کچن میں رکھنی ہیں. تو وہ شروع سے اس طرح کی تھی, یعنی کہ ویکیشنز میں بھی وہ ہمیں صبح صبح اٹھا دیتے تھے. ان کا یہ کانسیپٹ تھا کہ جب ویکیشنز ختم ہونے سے پہلے جو اگلا کورس ہے تو وہ تم لوگوں کو تھوڑا سا پڑھ کے جانا چاہیے. تو وہ اس بات پہ ہم بہنیں بہت اریٹیٹ ہوتی تھیں کہ امی چھٹیاں جو ہوتی ہیں وہ تو سونے کے لیے ہوتی ہیں. اب جیسے سمر ویکیشن سے تو میرے بچے تو 12 بجے تک سو رہے ہوں گے اے سی لگا کے, کبھی گرمیاں ہیں, تو ابو ہمیں اٹھا دیتے تھے کہ نہیں, جب آپ نئے کلاس میں جائیں تو آپ کا اچھا خاصا کورس کور ہونا چاہیے اور آپ اسٹوڈنٹس میں سب سے آگے جائیں گے. بعد میں سوچتی ہوں کہ یہ چیز مجھے بہت فائدہ رہی. میں نے ہمیشہ چیزوں میں ٹاپ ہی کیا کیونکہ جب ٹیچر وہ پڑھا رہی ہوتی تھی مجھے چیزیں پہلے سے آتی تھیں. اور صبح اٹھنے کی عادت کتنی اچھی ہوتی ہے, جو آپ صبح کا پڑھتے ہیں وہ آپ کو سب سے زیادہ یاد رہتا ہے. دوپہر اور شام کی پڑھائی, تو جو ماں باپ ہمارے اوپر سختی کر رہے ہوتے ہیں یا وہ چیزیں, یہ والی بات بھی سلیقے میں ہی آتی ہے کہ آپ کا پورے سال کا کورس ہے, آپ کو اس کو کیسے ڈیوائڈ کر کے پورے سال کا لے کے چلنا ہے. ٹائم یہ بھی چیز ایک ٹائم مینجمنٹ ایکچولی. تو وہ آپ کو, وہ جو ہمارے فادر ہیں وہ 2 مہینے ہمارے ضائع نہیں ہونے دیتے تھے. تو یہ چیز ہمیشہ امی کے گھر میں رہی, کھانا نہ بچانا یہ چیز امی کے گھر میں رہی. دوسرا وہ کہتے تھے کہ اپنا اپنا روم جو ہے وہ آپ کا صاف ہونا چاہیے. تو میری عادت تھی کہ میں اسکول سے بھی واپس آتی تھی تو میں اپنا دیکھتی تھی کہ کمرہ گھر ساری چیزیں, وہ ہیبٹ ڈیولپ ہو گئی, وہ الجھن رہتی ہے. تو اب چاہے میں ڈاکٹر ہوں یا بہت بزی ہوں, تو جو لوگ مجھے جانتے ہیں تو مہینے میں ہفتے میں دعوتیں میرے گھر میں ہوتی رہتی ہیں. آپ بھی میرے گھر آئی ہوئی ہیں, تو اتنا آرگنائز گھر ہوتا ہے اور چھوٹی چیزیں بھی اتنی صاف ستھری ہیں کہ میری عادت بنی ہوئی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے میں ساری چیزوں پہ ایک ہاتھ سے کپڑا ضرور, پتہ نہیں مجھے سکون نہیں ہوتا مطلب. اور چاہے آئی ڈونٹ نو, مطلب میں کہتی ہوں کہ کبھی نیند میں کوئی اٹھے تو وہ شاید ڈر جائے کہ کوئی بھوت ہے اندھیرے میں جو کپڑا لے کے صاف کر رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ, اور اگلے دن میڈ بھی آئے تو وہ سوچے کہ یہ کیسے گھر صاف ستھرا ہے, مجھے بلایا کیوں ہے, ہاں کہ مجھے کیوں بلایا ہے. لیکن وہ میں نے خیر چیزیں بہت زیادہ جمع کی ہوئی ہیں, شاید کہہ لیں کہ اوور بھی ہے, لیکن مجھے شوق ہے. یعنی کہ کسی جگہ بھی ٹریول پہ گئے تو وہاں سے بہت سارا ڈیکوریشن کا سامان لے کے آ گئے, یا کراچی سے بھی آپ نے کر لیا. مجھے شوق ہے چیزوں کا, تو وہ میں نے کی ہوئی ہے. لیکن ان کو میں نے رکھا ہوا اس طریقے سے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کچھ گھروں میں آپ جاتے ہیں نا تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ یار مطلب گھر ہے ٹھیک ہے, بہت سامان ہے, اچھا ہے, مہنگا بھی بہت ہے, لیکن مزہ نہیں آ رہا. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اپنی جگہ پہ نہیں ہے. اٹس پلیسڈ ویری ویل. تو وہ میں چیزوں کو دیکھ لیتی ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہر کام اپنے ٹائم پہ ہو رہا ہے, یعنی کہ میں کلینک بھی کرتی ہوں, میرے گھر پارٹی بھی ہوتی ہے, میں پارٹی پہ بھی جاتی ہوں, بچے ٹائم پہ بھی پڑھ رہے ہیں, اسکول بھی جا رہے ہیں, ٹیوشن بھی ہو رہا ہے, وہ ڈاکٹر بھی بن رہے ہیں, میاں کو کھانا بھی ٹائم پہ مل رہا ہے. اور مزے کی بات ہے کہ میرے میاں بہت تنگ کرتے ہیں, ان کو روٹی بھی میرے ہاتھ کی چاہیے. اور مزے کی یہ بھی بات ہے بہت, اور کوک روٹیاں بنا کے بھی جاتی ہے اور پھر بھی وہ ضد کے ہمارے روٹیاں میرے ہاتھ سے بنواتے ہیں. ان کو مطلب یہ ہے کہ وہ روٹی جو ہے تمہارے ہاتھ کی ہو. تو وہ ساری چیزیں ٹائم پہ ہو رہی ہیں کیونکہ وہ ابا نے جو سختی کی ہوئی تھی, جو ڈسپلن آپ کی زندگی میں ڈالا گیا کہ ٹائم کو مینج کیسے کرنا ہے, تو وہ آپ کی زندگی بھر کام آتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب آپ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو اب آپ بڑے ہو چکے ہوتے ہیں, تو کون سے پیرنٹس اس وقت ہوتے ہیں جو آپ کے رپورٹ کارڈز دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو میرے فادر جو ہیں وہ اس وقت بھی رپورٹ کارڈ دیکھ رہے ہوتے تھے اور ہم ان سے تھر تھر کامتے تھے. دوسری چیز انہوں نے یہ سکھائی ہوئی تھی, ہم ٹیلی ویژن ابو کے ساتھ نہیں بیٹھ کے دیکھتے تھے, ویڈیوز موویز ہم نے ابو کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھی. وہ اتنی شرم و حیا اور وہ چیزیں تھیں, رسپیکٹ لیول بہت تھا, جو اب آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. جیسے میں بچوں میں فیل کرتی ہوں کہ باز بیٹھے ہوئے تو گانے بھی چل رہے ہیں, بچوں کو فیل نہیں ہوتا, تو پھر میں اشارہ کرتی ہوں کہ تم لوگ آگے پیچھے ہو جاؤ, کیونکہ مجھے عادت نہیں تھی, میں نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ یہ ساری چیزیں نہیں دیکھی. تو پھر بچیاں اٹھ جاتی ہیں, بچے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ وہاں سے عادت نہیں پڑی ہوئی. میں نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ کبھی بھی ٹی وی ڈرامے وغیرہ یہ سب چیزیں نہیں دیکھی. تو یہ چیزیں میں رکھتی ہوں, صفائی ستھرائی اور آرگنائز ٹائم مینجمنٹ. تو آپ کریں سب کچھ, لیکن چیز ٹائم پہ, انٹرٹینمنٹ بھی ہے نا, سوشلائز بھی کریں, بہت.